اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کے 8ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ خلیفہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کے تعلق اپنی زندگیوں میں نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں۔ ان کے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی یاد کبھی بھی معاف نہیں ہوتی اور وہ ہر وقت مخلوق خدا کی بھلائی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں کسی چیز کی طرف دھیان جانے سے پہلے ان کی توجہ اس چیز کے خالق اور مالک پر جاتی ہے۔ اس طرز پہ زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں وہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ قانون ربی کی گرفت سے بچ نکلیں گے۔ ان کے اعمال کے مطابق ان کا اگلا ٹھکانہ آگ یعنی دکھ، درد اور تکلیفوں سے بھرپور زندگی ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ نور رکوع نمبر 8 جو کہ آیات 58 سے 61 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اے ایمان والو، اذن لیا کریں تم سے جو تمہاری ملکیت زمین ہیں، اور جو نہیں پہنچے تم میں سے حد بلوغت کو 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم۔ صلاۃ فجر سے پہلے اور جس وقت اتار رکھتے ہو اپنی پوشاکیں دوپہر میں، اور صلاۃ عشاء کے بعد 3 اوقات عزلت کے تمہارے لیے۔ انڈر لائن لفظ ہے عورات، اس کا مادہ عین واو رے ہے جس کے معنی ہے پوشیدگی کے، پرائیویسی۔ نظام کائنات میں مختلف نحو میں موجود قدر مشترک، ہر ایک کی صلاۃ اور تسبیح کے طریقہ کار اور بنی آدم کی تخلیق کے مقصد بیان کرنے کے بعد دوبارہ معاشرتی قواعد و ضوابط کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان میں سب سے پہلی بات گھروں کے اندر پرائیویسی یعنی خلوت کے قوانین کا ذکر ہے، جس کے مطابق گھر میں موجود زیر دست نوکر چاکر اور وہ بچے جو ابھی تک حد بلاغت کو نہیں پہنچے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے اجازت لے کر ان کے کمروں میں داخل ہوا کرے۔ سب سے پہلی بات صلاۃ فجر سے پہلے۔ دوسرا، دوپہر کو جب تم لوگ آرام کی خاطر اپنے لباس میں کچھ کمی کر لیتے ہو اور اپنی پوشاکیں اتار کر رکھتے ہو۔ اور نمبر 3، صلاۃ عشاء کے بعد۔ ان 3 اوقات کی پابندی کی وجہ سے نہ تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوگی اور نہ انہیں۔ آیت جاری ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تم پر اور ان پر کوئی مضائقہ ان کے بعد۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، چکر لگاتے ہو تم ایک دوسرے کے پاس۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح کھول بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ ملازمین اور بچے کام کاج کے لیے بلا اجازت تمہارے پاس آ سکتے ہیں، اور اس بات میں نہ تم پہ اور نہ ہی تم پہ کوئی بار ہے، کیونکہ گھر کے کام کاج کی خاطر
ملازمین، بچوں اور بڑوں کو ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کرم نوازی ہے، وہ اپنے رسول کے ذریعے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی انہیں آسانی سے سمجھ سکے اور ان پہ عمل کر سکے، اور یہ احکامات سراسر علم اور حکمت پہ مبنی ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، جب پہنچ جائے تمہارے بچے حد بلاغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اذن لیا کریں جس طرح اذن لیتے رہے ہیں ان سے پہلے والے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اس طرح کھول بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور جب وہ کم سن بچے حد بلاغت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی گھر کے دیگر افراد کی طرح ان 3 اوقات میں بالکل اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح اس سے پہلے بالغ افراد خانہ اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی وضاحت فرما دی ہے جو علم اور حکمت پہ مبنی ہے۔ اب چونکہ یہ باتیں علمی طور پہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، لیکن جب ہم حکمت کے ساتھ ان پہ عمل کریں گے تو ان کے خوشگوار اثرات کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتب ہوتے دیکھ سکیں گے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور خانہ نشین خواتین سے جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، تو نہیں ہے ان پہ کچھ مذائقہ کہ اتار رکھیں اپنی پوشاکیں بغیر نمایاں کرنے والی ہوتے ہوئے اپنی زینت کو، وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ اس سے بچیں تو بہتر ہے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے سجابہن، سے واو بے سے بنا، ان کے لباس کے اوپر اوڑے جانے والے کپڑے، گارمنٹس پٹ اوور دی ڈریس۔ اس آیت کی تشریح سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ ہم قرآن کریم میں کپڑوں کے بارے میں استعمال کیے جانے والے 2 حروف لباس اور سجاب کا صحیح مفہوم جاننے کی کوشش کریں۔ لباس کا مادہ لام بے سین ہے، جس کا مفہوم کسی چیز کو اس طرح سے چھپانا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے نقصان پہنچنے سے ایک حد تک محفوظ ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں لباس نازل کرنے کا مقصد واضح کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی آدم، تحقیق ہم نے نازل کیا تم پہ لباس، ڈھانکتا ہے تمہاری شرمگاہیں اور حفاظت اور آرائش ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں لباس ہمارے لیے ستر پوشی، ایک حد تک جسم کی حفاظت اور آرائش کا سامان ہے۔ لباس کے مفہوم کو آسان طور پر سمجھنے کے لیے ہم پرندے کے جسم پہ موجود پروں کی مثال کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح وہ پر اس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور آرائش کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ کپڑوں سے متعلق دوسرا لفظ سیجاب ہے، جس کا مادہ سے واو بے ہے، اور اس کا ذکر اس رکوع کی پہلی آیت میں ہوا اور اس آیت مبارکہ میں بھی ہے۔ عربی میں ثوب سے مراد وہ خاص کپڑے ہیں جو کسی خاص موقع یا ضرورت کی مناسبت سے عام لباس کے اوپر لپیٹے یا پہنے جاتے ہیں۔ مردوں کے حوالے سے ہم اس کی مثال کوٹ، اوور کوٹ، گاؤن، چادر یا دوسا وغیرہ لے سکتے ہیں، اور خواتین کے حوالے سے دوپٹہ، چادر اور عبایا وغیرہ کے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان خواتین سے متعلق احکامات ہیں جو عمر زیادہ ہو جانے یا کسی بیماری کی وجہ سے زندگی کے اس حصے میں جا پہنچی ہیں
جہاں انہیں نکاح کی امید باقی نہیں رہی اور اب وہ خانہ نشین ہو چکی ہیں۔ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ضرورت یا سہولت کی خاطر اپنی چادروں وغیرہ کو نہ اوڑھے، بشرطے کہ ایسا کرنا کسی نمائش کے جذبے کے تحت نہ ہو۔ بہرحال اگر وہ اپنے دوپٹے اور اپنی چادریں وغیرہ اوڑھے رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ حکم جہاں ایک طرف خانہ نشین خواتین کے لیے پردے کے احکامات جو اس صورت میں پہلے بیان ہو چکے ہیں ایک حد تک لچک مہیا کرتا ہے، تو دوسری طرف ستر پوشی کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اگر کوئی خانہ نشین عورت اپنی چادر اتار کر رکھ رہی ہے تو اس کی نیت کیا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج وعلی الاعرج حرج، نہیں ہے نابینے پہ کوئی حرج اور نہ لنگڑے پہ کوئی حرج۔ وعلی المریض حرج وعلی انفسکم، اور نہ مریض پر کوئی حرج اور نہ تم پہ۔ ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم، تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے آبا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا مالک ہو تم جن کی کنجیوں کے یا اپنے سچے دوستوں سے۔ پردے کے احکامات دوسروں کے گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونے اور دیگر احکامات معاشرت جو اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے گھر بھی غیروں کے گھروں کی طرح ہیں۔ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھنا حسن معاشرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح باہمی تعلقات کو قائم رکھنا بھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ باہمی تعلقات کا عمومی اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ایک کنبے کے افراد یا قریبی رشتہ دار مل جل کر اور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم ضرورت کے لحاظ سے اپنے باپ دادا والدہ کے گھروں سے یا اپنے بھائی کے گھر سے، بہن چچا پھوپھی ماموں خالہ کے یہاں سے کھانا کھا لو، یا ان گھروں سے جن کا انتظام و انصرام تمہارے ہاتھوں میں ہے، یا اپنے سچے دوستوں کے گھروں سے۔ مل بیٹھ کے کھانا کھانا ایک باہمی تعلقات کا عملی مظاہرہ ہے، اور اس ضمن میں تندرستانہ یا معذور کی کوئی تمیز نہیں۔ باہمی رشتہ داری کی بنیاد پہ سب برابر ہیں اور ایک دوسرے کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ آیت جاری ہے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، نہیں تم پہ کچھ مذائقہ کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلام کہا کرو اپنوں کو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، دعائے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح کھول بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ مومن ہونے کے ناطے تم سب ایک ہی برادری کے فرد ہو۔ کھانے کی عمدہ شکل تو یہی ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ، لیکن کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت الگ الگ بھی کھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس سورت کی آیت نمبر 27 میں بتایا جا چکا ہے، اور اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم کسی دوسرے گھر میں داخل ہو تو اندر جانے سے پہلے اجازت لو اور پھر اپنے لوگوں کے لیے سلامتی اور ایسی پاکیزگی کی دعا کرو
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے برکات کا باعث بن جائے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ جو کوئی بھی عقل سے کام لے گا وہ انہیں اچھی طرح سمجھ لے گا اور ان احکامات کو بجا لانے میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اسے ان کا ادراک ہو جائے گا۔ یہ تمام احکامات ایک باوقار اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ رکوع نمبر 8 کا۔ معاشرتی قوانین میں پرائیویسی کے معاملات بھی شامل ہیں۔ گھر میں موجود زیر دست نوکر چاکر اور وہ بچے جو ابھی تک حد بلوغت کو نہیں پہنچے ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے بڑوں کے پاس صلاۃ فجر سے پہلے، دوپہر کو جب وہ آرام کھا کر لیٹتے ہیں اور صلاۃ عشاء کے بعد اجازت لے کر جایا کریں۔ وہ خانہ نشین خواتین جو عمر کے اس حصے میں جا پہنچی ہیں جہاں انہیں نکاح کی امید باقی نہیں رہی، اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ گھر کے اندر ضرورت یا سہولت کی خاطر اپنی چادریں وغیرہ اتار رکھیں، بشرطے کہ ایسا کرنا کسی نمائش کے جذبے کے تحت نہ ہو۔ بہرحال چادریں اوڑھے رکھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ احکامات ایک طرف ستر پوشی اور شرم و حیا پہ زور دیتے ہیں، وہیں ان میں ایک حد تک لچک بھی ہے تاکہ معاملات زندگی احسن طریقے سے سر انجام دیے جا سکے۔ پردہ کرنے، دوسروں کے گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونے اور دیگر احکامات سے مراد یہ نہیں کہ قریبی رشتہ داروں کے گھر بھی غیروں کی طرح ہیں۔ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور باہمی تعلقات کو قائم رکھنا بھی، جس کا عمومی حصار ایک کنبے کے افراد یا قریبی رشتہ داروں کا مل جل کر کھانا کھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔